آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبرائیل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ عرش پہ مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ کوئی کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ، مولا عباس کرتے ہیں نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ غم ہے ماتم ہے شور بکا ہے، آسماں بھی لہو رو رہا ہے، اٹھ گیا سر سے زینب کے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ قبر میں فاطمہ بھی ہے مضطر، کر رہی ہیں یہ فریاد رو کر، وقت کیسا یہ زینب پہ آیا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم تھا برپا، سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ، آج
زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ محمد وآل محمد سلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بے شمار۔ گزارش کروں گا ہمارے صاحب سے کہ نقید احمد سے تشریف لائیں، زیر ممبر ہوں اور آج کی دوسری مجلس سے خطاب فرمائیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی، عربی الابتہی القرشی، السراج المضی والکوكب الدری، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، محبوب الہ العالمین۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه والسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه، وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين۔ صلوات پڑھیں بلند۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صاحبان عزا، میں نے
کے سامنے سورہ بلد کی پہلی آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں وہ اللہ کہ جس اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ ایسے ہوں، سمجھتے ہوں، کیونکہ بسا اوقات یہ ممبر ایسا ممبر ہے، ایسی جگہ ہے جب یہاں کوئی بیٹھ جاتا ہے تو جو نیچے سن رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھتا ہے کہ یہ کچھ جانتے ہی نہیں، کہہ دیتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے آل محمد کا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، خالق ہے، اس کی مخلوق ہے۔ بے شک اللہ نے آل محمد کو یہ شرف عطا کیا کائنات میں جو کسی اور مخلوق کو شرف عطا نہیں کیا۔ لیکن خالق نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے کسی کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اسے، کسی فرد کی، کسی شخص کی اسے ضرورت نہیں ہے، کائنات کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کسی سے پوچھ کر کسی کو بناتا نہیں ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرتا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے مشورہ کرتا ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میں ہمیشہ کسی کے لیے بھی کوئی ایسا کلمہ نہیں کہتا جو اس کے اہانت کا سبب بنے۔ دنیا سے چلا گیا، جب چلا گیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ جب وہ تھے تو ان کی تقریریں، ان کی گفتگو مشرکانہ تھی۔ بعض لوگ آپ جیسے، مجھ جیسے جو نیچے بیٹھ کے سنتے ہیں تو قرآن کو بھی مغالطے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے دیکھو جی قرآن کی وہ دلیل دے رہے ہیں، قرآن سے بات کر رہے ہیں، جب قرآن سے بات کر رہے ہیں تو پھر تو بات اس کی درست ہے، ماننی چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ جو ہے، اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے اس کائنات کا۔ اس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں 1,24,000 انبیاء کو اس نے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے۔ اللہ کو کوئی احتیاج نہیں تھی۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ہم ایسے معلم بھیجے جن کے ذریعے ہماری تربیت ہو سکے، ہم بہتر ہو سکے، ہم اچھے بن جائیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے دنیا میں جو اچھے نہیں بن سکے، اچھوں کے ساتھ رہ کے بھی اچھے نہیں بن سکے۔ یہی ابن ملجم، جس کے بارے میں ابھی آپ تذکرہ کر رہے تھے، ملعون، یہ ان لوگوں میں سے تھا جن لوگوں کو چن کر علی کے پاس بھیجا گیا، انتخاب کیا گیا یمن سے۔ زین صاحب بھی یمن جاتے رہتے ہیں، یہ بھی یمن سے آیا تھا۔ ابن ملجم یمنی تھا۔ یمن کے جو عامل تھے میرے آقا علی ابن ابی طالب کے، اس کو خط لکھا میرے آقا نے، میں چاہتا ہوں کہ 10 ایسے لوگوں کو بھیجا جائے جو تیرے معتمد خاص ہوں۔ اس نے 100 لوگوں کو بلایا اپنے پاس، 100 میں سے 10 کو چنا، ان میں سے ایک ابن ملجم تھا۔ لیکن اس ابن ملجم کا کردار دیکھیں، علی ابن ابی طالب کا قاتل بنا۔ جب آیا میرے آقا نے اس کو خبر بھی دی کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا لقب کیا ہے، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد الرحمن، میرے والد کا نام ملجم، لقب میرا قبیلہ مرادی۔ مولا علی نے 3 دفعہ کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب نظر آتا حضرت کلمہ استرجاع پڑھتے۔ ایک دن اس نے پوچھا یا علی وجہ کیا ہے کہ آپ کلمہ استرجاع کیوں پڑھتے ہیں؟ مجھے دیکھتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت نے فرمایا کہ عبد الرحمن تو میرا قاتل ہے،
تو کہنے لگا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو آپ کا خادم ہوں، محب ہوں، چاہنے والا ہوں، محبت کرتا ہوں آپ سے۔ دو ایسے لوگ تھے جن کو زندگی میں بتا دیا گیا، ایک یہ ابن ملجم مرادی تھا، ایک عمر سعد تھا۔ ان دو لوگوں کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ ابن ملجم علی ابن ابی طالب کا قاتل ہے اور عمر سعد امام حسین کے قتل میں شریک ہوگا۔ اس کے باپ کو رسالت مآب نے بتایا تھا، یہ بچہ تھا عمر سعد۔ جب بتایا گیا تو باپ کہنے لگا یا رسول اللہ اس کو ابھی مار دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے ابھی عمل انجام نہیں دیا جس کی سزا دی جائے اس کو۔ میرے آقا علی نے بھی یہی کہا کہ مرادی تو نے وہ عمل انجام نہیں دیا جس کی تجھے سزا دی جائے۔ تو آپ اور میں ہم فخر نہ کریں کہ ہم شیعہ ہیں، ہو سکتا ہے آخر میں جا کر ہم بگڑ جائیں، ہم اس راستے سے کسی دوسرے راستے پہ چلے جائیں، اس صف میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے اور میں نے علی کو تو دیکھا نہیں، آپ نے میں نے رسالت مآب کی زیارت نہیں کی، کسی معصوم کو نہیں دیکھا، ہم کیسے فخر کر سکتے ہیں کہ ہم آخر تک شیعہ رہیں گے؟ شیعہ ہونا بہت مشکل کام ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ ہمارے محب ہیں، شیعہ نہیں۔ شیعہ ہونے میں اور محب ہونے میں فرق ہے۔ کہا یا ابن رسول اللہ میں شیعہ نہیں ہوں آپ کا؟ کہا نہیں۔ کہا شیعہ پھر کون ہے؟ کہا اگر شیعہ دیکھنا ہے تو پھر سلمان فارسی ہمارا شیعہ ہے، عمار یاسر ہمارا شیعہ ہے۔ شیعہ دیکھنا ہے تو ابو ذر غفاری ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارے شیعہ ہیں۔ ابو ذر وہ تھے کہ جو ہر روز حاکم کے دربار میں جاتے اور جا کے یہی کہتے کہ جہاں تو بیٹھا یہ تیری جگہ نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی جگہ ہے، یہ شیعہ ہے۔ ہم تو آپ میں کوئی حاکم آ جائے تو ہم شاید اہل بیت کا غم بھی چھوڑ دیں، پاکستان کا کوئی وزیر اعظم آ جائے تو ہم شاید مجلس میں نہ آئیں، ہم اس کے استقبال کے لیے چلے جائیں، وہ کھانے پہ بلا لیں تو ہم اتنے خوش ہو جائیں کہ شاید آج اس سے بڑی ہمارے لیے خوشی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ حاکم کے سامنے جا کے کلمہ حق کہنے والا ابو ذر غفاری بوڑھا پاؤں ننگے جا کے کہتے کہ، اور کیوں کہتا تھا جا کے، رسالت مآب نے ابو ذر کے بارے میں ایک کلمہ کہا تھا اور حاکم کو جرت نہیں ہوئی کہ ابو ذر سے کہے کہ ابو ذر جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ فرمایا کہ اس زمین اور آسمان کے درمیان میں ابو ذر سے سچا کوئی نہیں۔ ابو ذر غفاری ہر روز جاتے جا کے دربار میں یہ کلمہ کہتے، لہٰذا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، اور اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ کر لے گا، اللہ چاہے تو اس سے یہ چیز بھی لے سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فرعون 1 سال کے بچوں کو قتل کرتا تھا، 1 سال کے بچوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اللہ چاہتا، توجہ سے سنیے گا، اللہ چاہتا تو موسیٰ کو اس سال میں بھیجتا جس سال میں بچوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ اللہ نے اس سال میں نہیں بھیجا، اللہ نے اس سال میں موسیٰ کو بھیجا ہے جس سال میں قتل کیا جاتا تھا، تاکہ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے، لوگوں کو بتائے کہ میں خالق ہوں اور اس سال میں بچوں کو قتل کرنا ہے لیکن موسیٰ قتل نہیں ہوگا۔ دنیا موسیٰ کو آنے نہیں دیتی، وہ کہتا ہے آئے گا موسیٰ، وہ آنے دے رہا ہے۔ میرے آقا علی نے بھی اسی قسم کا ایک جملہ کوفہ میں فرمایا تھا، جب آپ رات کے اندھیرے میں، علیکم السلام، رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے تو
کچھ لوگوں نے علی ابن ابی طالب کے صلوات پڑھیں بلند آواز سے. پیچھا کیا، میرے آقا نے دیکھا کیوں آ رہے ہیں؟ کہا کہ یا علی کوفے میں آپ کے دشمن رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے نہ جائیں، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. میرے آقا علی دیکھ کے کہتے ہیں یاد رکھو اگر پوری کائنات چاہے علی کو مارے، اگر وہ نہ چاہے تو علی کو مار نہیں سکتا کوئی. اگر پوری کائنات علی کو بچانا چاہے اور وہ چاہے علی اس کے پاس جائے تو کوئی علی کو بچا نہیں سکتا. تو لہٰذا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ سب آپ کے چہرے دیکھ کر نورانی چہرے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ آپ توحید کو ماننے والے ہیں. شیعوں سے توحید ختم ہو گئی ہے. اصلاً اللہ ہے نہیں شیعوں میں، اللہ کا تذکرہ کم کرتے ہیں. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے میرا حبیب جب میرا ذکر آتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کے چہرے جو ہیں مرجھا جاتے ہیں، لوگ میرے ذکر کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے. تو خالق ہے، اللہ سب سے آگے ہے. میرے آقا علی ابن ابی طالب کے بارے میں بہت بڑے عالم دین تھے پاکستان کے. وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چلا تھا علی کو سجدہ کرنے کے لیے. جب گیا تو علی سجدے میں ہے اور کہہ رہا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. میں نے کہا یا علی کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ میرے آقا علی نے کہا کہ میں پروردگار کو سجدہ کر رہا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے علی نے مجھے توحید دی ہے. جس طرح آپ لوگوں کے پاس توحید ہے باقی کسی مذہب کے پاس نہیں. آپ لوگوں کے پاس خالص توحید ہے. آپ کو توحید دینے والے علی ابن ابی طالب ہیں، آپ کو توحید دینے والی سیدہ ہے، آپ کو توحید دینے والے رسالت مآب ہیں. آپ نے وہاں سے توحید لی. خود میرے آقا علی کو کسی نے پوچھا یا علی اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ آپ جنت میں جائیں یا دنیا میں رہیں معاشر کے دن کے بعد، قیامت کے دن کے بعد، تو پھر آپ کو اختیار ہو تو آپ کیا چنیں گے؟ میرے آقا علی نے کہا کہ میں دنیا میں رہنا پسند کروں گا. آپ میں سے کوئی ہے اتنا جرت مند کہے کہ میں دنیا میں رہنا پسند کروں گا؟ اختیار دیا جائے، اللہ کی طرف سے کہا جائے کہ میرے کے شیعوں جنت میں جانا ہے یا دنیا میں رہنا ہے، آپ کہیں کہ موقع مل رہا ہے ابھی تو جائیں، بعد میں ہو سکتا ہے گناہ کریں جنت میں جا نہ سکیں. میرے آقا علی کہتے ہیں کہ میں دنیا میں رہنا پسند کرتا ہوں. پوچھا گیا یا علی کیوں؟ دیکھ کر فرمایا کہ جنت میں عبادت نہیں، علی عبادت کرنا چاہتا ہے. علی عبادت کرنا چاہتا ہے. علی کو اللہ سے محبت ہے، علی کو اللہ سے پیار ہے. علی والے بھی جو علی کے غلام ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا جناب مالک اشتر کا. مالک اشتر وہ شخصیت بلند کا صلوات پڑھے. وہ شخصیت ہے مالک اشتر کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ کما حقہ علی ابن ابی طالب کی معرفت نہیں رکھتا تھا. آپ کہتے ہیں نا، ایک مولانا کہتا ہے کہ میں علی کی معرفت رکھتا ہوں. میں وہ لکھتے ہیں بعض ذاکرین اور مولویوں کو، یہ کیا ہے وکیل ولایت ہے، یہ وکیل حق کے فلان ہے. بھئی مالک اشتر معرفت نہیں رکھتا کما حقہ. سلیمان فارسی کما حقہ معرفت نہیں رکھتا مولا علی کی. آپ اور میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم کہیں گے تو ہم کیا ہیں؟ کاذب ہیں، جھوٹے ہیں. کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے، حضرت فرماتے ہیں یا علی آپ کو یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، مجھے یا اللہ پہچانتا ہے یا آپ پہچانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. سلیمان فارسی کی بات آپ کو کرتا ہے جو پھر مالک اشتر پہ بھی چلتے ہیں. سلیمان فارسی جب تیسری خلافت آئی تو سلیمان فارسی وہاں موجود تھے. اب الیکشن ہوا، ایک ووٹ سے علی ہار گئے.
ایک ووٹ سے عثمان جیت گیا. ہارے کیسے؟ اس شخص نے دیکھ کر کہا یا علی اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ میں سیرت شیخین پر عمل کروں گا تو ووٹ آپ کو دوں گا. میرے آقا علی نے دیکھ کر کہا نہیں، علی سیرت رسول اور قرآن پہ عمل کرے گا، کسی کی سیرت پہ علی عمل کرنے والا نہیں ہے. علی نے اس بات میں ایک ایسی بات کر دی کہ شاید دنیا وہاں اس زمانے میں بھی نہیں سمجھی، آج بھی نہیں سمجھی. میرے آقا علی نے یہ دنیا والوں کو بتایا کہ سیرت شیخین کوئی ملاک نہیں ہے دین میں، معیار نہیں ہے دین میں. اگر دین میں معیار ہے تو رسول اللہ کی سیرت ہے اور قرآن. علی قرآن پہ عمل کرے گا اور کیا ہے، سیرت رسول پہ عمل کرے گا. اب سلمان فارسی جس کے بارے میں کہتے ہیں ایمان کے فلان درجے پر فائز تھا، ہم اور آپ تو شاید کسی پہلے درجے دوسرے درجے میں فائز بھی نہ ہو. سلمان فارسی اٹھے، جب مولا علی اٹھے تو شانے پہ ہاتھ رکھا، دیکھ کے کہتے یا علی آج آپ نے عجیب بات نہیں کر دی. کہا کیا؟ کہا یا علی آج اگر آپ کہہ دیتے تو کم از کم آپ کو خلافت مل جاتی، آپ اس خلافت لینے کے بعد اچھے کام کرتے، لوگوں کا چھٹکارا ہو جاتا. میرے آقا علی نے دیکھ کر سلیمان فارسی سے کہا سلیمان تو علی کی معرفت نہیں رکھتا، علی اس خلافت کو بھیڑ کی ناک سے بھی بدتر سمجھتا ہے. تم سمجھتے ہو یہ خلافت بڑی چیز ہے، علی اس کو بھیڑ کی ناک سے بدتر سمجھتا ہے. علی خلافت کے لیے جھوٹ بولے، ہم تو بڑی بڑی باتوں کے لیے جھوٹ بول دیتے. خلافت یعنی حکومت، علی حکومت کے لیے جھوٹ بولے، یہاں کہے کہ میں کروں گا پھر نہ کرے. یاد رکھیں کہ علی کے غلاموں، علی حکومت کے لیے جھوٹ نہیں بولتا. ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کسی سے کام کروانا ہو جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ یہ آغاز گر ہے گناہوں کا، جس سے گناہوں کا آغاز ہوتا ہے. مالک اشتر کون ہے؟ وہ ہے اتنا بڑا، میرے آقا علی نے مالک کو لقب دیا. شاید آپ نے پہلے کسی سے سنا ہوگا تو یہ پھر آپ کے لیے دوبارہ ایک فائدے والی بات ہو جائے گی، یاد دہانی ہو جائے گی. نہیں سنا تو ایک آپ کو ہدیہ ہے. کیا لقب دیا؟ کہا کہ مالک تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جس طرح میری نسبت رسول اللہ کے ساتھ. علی کیا تھے رسول اللہ کے؟ کیا تھے علی؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیا تھے؟ کسی کو پتا ہے آپ میں سے؟ نفس رسول. نفس رسول یعنی کیا مطلب؟ علی رسول جیسا تھا، رسول نہیں تھا، علی رسول جیسا تھا. علی کا کردار وہی تھا جو نبی کا کردار تھا، علی کا عمل وہی تھا جو رسول اللہ کا عمل تھا. تو علی نے یہ بات کر دی مالک کے لیے، کہا مالک اشتر تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جس طرح میری نسبت رسول اللہ کے ساتھ تھی. تو میرا نفس ہے. نفس علی معرفت علی نہیں رکھتا. آپ اور میں یا ممبر پہ آنے والا مولانا یا ذاکر یا خطیب کیسے معرفت رکھتا ہے؟ کما حقہ علی ابن ابی طالب کی. علی کا نفس، جنگ صفین میں جنگ ہو رہی، بہت گھمسان کی جنگ ہے. علی بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے. جو ہی دیکھا نماز کا وقت ہوا، علی ذوالجناح سے اترے، مصلی بچھایا، علی نے نماز پڑھنی شروع کر دی. مالک قریب آیا، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، علی یہ کیا ہے؟ کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہاں جنگ ختم ہونے والی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی نماز پڑھنے کا وقت ہے؟ نماز کہیں جا رہی تھی؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز کا وقت وسیع ہے. شیعہ جو ہے اس میں بھی مار کھا جاتے ہیں، شام تک وقت ہے بیٹھے رہتے ہیں، پھر نماز بالکل فوت ہو جاتی. دو ایسے موقع ہیں نماز جو ہے قتل ہوتی. خواتین بھی سن رہی. ایک موقع شادی بیاہ کا، جب شادی ہوتی ہے نماز شہید ہو جاتی. خواتین کہتی ہیں ہم نے میک اپ کیا ہوا ہے، اب وضو کریں گی تو میک اپ خراب ہو جائے گا، نماز جاتی رہتی ہے.
بندے بھی جب جاتے ہیں اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پاکستان میں خصوصاً مایا لگا ہوا ہے، اب وضو کریں گے مولانا تو کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ دوسرا موقع جب بندہ دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، تو نماز جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ آئیں آل محمد کے دروازے پہ سیدہ زینب نے اتنی بڑی شہادتیں دے کے نماز تہجد بھی قضا نہیں ہے، مصائب نہیں پڑھ رہا۔ کیا کمال ہے اس بی بی میں، کیا حوصلہ اس بی بی میں، نماز تہجد بھی قضا نہیں ہے۔ اور امام حسین کو اتنا یقین تھا بہن پہ، دیکھ کے کہتے ہیں لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، مجھے نماز شب میں نہ بھلانا۔ واجب نماز تو واجب ہے، لیکن امام حسین کو یقین تھا کہ زینب عالیہ نماز شب بھی قضا نہیں کرے گی، ہم جو ہے واجب نماز نہیں پڑھتے۔ تو جناب مالک اشتر وہ جو نفس رسول ہے دیکھ کے کہتے ہیں یا علی یہ کیا آپ نے کیا؟ میرے آقا علی نے دیکھ کر کہا مالک مجھ میں اور معاویہ میں فرق یہ ہے، میں نماز کو بچانے کے لیے آیا ہوں، وہ نماز کے خلاف ہے، اس لیے میں نماز کو پڑھ رہا ہوں۔ اور دوسری بات کہا کہ مالک تو ایک بات سوچ رہا ہے بڑی دیر سے۔ علی کہتے اسے، توجہ سے سنیے گا یہ جملہ، علی کہتے یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، شاید یہ آپ نے پہلے نہ سنا ہو کسی سے۔ علی کہتے اسے، کہا مالک تو بڑی دیر سے سوچ رہا ہے کہ علی میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ علی نے بھی بندے مارے، قتل کیے جنگ صفین میں نے بھی قتل کیے، علی نے 2-4 زیادہ مار دیے، میں نے 2-4 کم مار دیے، علی میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ مالک یاد رکھ تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، جب تو مارتا ہے تیری تلوار کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو بندہ مر رہا ہے اس کی نسل میں آنے والا بندہ مومن ہے یا نہیں۔ میری تلوار کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی نسل میں آنے والا بندہ مومن ہے، میری تلوار اس کو نہیں مارتی جس کی پشت میں آنے والا بندہ مومن ہے۔ آج اتنا زمانہ ترقی کر گیا، یہاں ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر بیٹھا، اتنی ترقی کر گیا زمانہ۔ ابھی اس زمانے میں جب عورت پریگننٹ ہو جائے تو الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، اس میں یہ تو بتایا جاتا ہے، ڈاکٹر بتا سکتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ آنے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ کوئی ڈاکٹر آج تک نہیں بتا سکا آنے والا مومن ہے یا منافق ہے۔ کیا کمال علی ہے، علی کی تلوار بتاتی ہے آنے والا مومن ہے یا منافق ہے۔ علی کہتے اسے ہیں جس کی حکومت لوگوں کے قلبوں پر ہو، دلوں پر، علی ہر ایک کو جانتا۔ تو کہا مالک اشتر تو میری کما حق کو معرفت نہیں رکھتا، آپ اور میں کیسے رکھ سکتے؟ کون مالک؟ وہ مالک ہے کہ ایک دن کوفہ کی گلی میں آ رہا ہے، کسی نے مالک اشتر کی توہین کی۔ اب مالک اشتر وہاں سے چلے، مسجد کوفہ میں آئے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ کس کے لیے؟ اس کی مغفرت کے لیے جس نے اس کی اہانت کی تھی، توہین کی تھی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بدلہ لینے کے لیے باہر کھڑے ہو جائیں گے۔ ابھی اسی امام بارگاہ میں اگر کوئی کسی کی توہین کر دے ہم جائیں گے نہیں جب تک اس کی پٹائی نہ کرے۔ کسی نے بتایا اس کو، مالک بتایا کہ یہ اس بندے کو بتایا کہ کسی نے کہ یہ کون تھا جس کی آپ نے اہانت کی، توہین کی؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا یہ علی کا گورنر ہے، یہ مالک اشتر ہے۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، پیچھے گیا تو وہ سجدے میں ہے اور مالک اشتر دعا کر رہا ہے بار اللہ اس کو معاف کر دے جس نے میری اہانت کی ہے۔ یہ ہے تربیت علی ابن ابی طالب کا اثر۔ شیعہ ایسے ہونا چاہیے، شیعوں کی اس طرح کی تربیت ہونی چاہیے۔ ابو طالب نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ کائنات میں ایسی تربیت کسی کی
اور نہیں ہو سکتا. یہ تو معصوم ہے. آئیں ذرا غیر معصوم کو دیکھتے ہیں. کون؟ جعفر طیار. رسالت امام نے بلایا جناب جعفر طیار کو. کہا جعفر میں نے سنا ہے، ابھی وہ زمانہ تھا جب شریعت نہیں آئی تھی، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، ابھی دین نہیں آیا تھا، ابھی اسلام کا تذکرہ نہیں ہوا تھا. اس زمانے میں یہ کس کا کمال ہے جس کو لوگ کہتے ہیں مسلمان نہیں؟ حضرت ابو طالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا. تعجب ہے کہ رسول اللہ نے کہا ذرا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، کلمہ نہیں پڑھا. امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا آپ کے جد کے بارے میں لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ میرے آقا نے عجیب جملہ کہا، دیکھ کر فرمایا اگر پوری کائنات کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو طالب کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، پوری کائنات کا ایمان اٹھتا ہوا نظر آئے گا، ابو طالب کا ایمان بیٹھتا ہوا نظر آئے گا. یہ تربیت ابو طالب کا اثر ہے. مرحوم مولانا اظہر حسن زیدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو طالب نے 2 بچوں کی پرورش کی، ایک نبی بنائے اور ایک امام بنائے. ابو سفیان کے ہاں بھی 2 بچوں کی پرورش ہوئی، ایک یزید بنائے اور ایک معاویہ بنائے. فرق یہ ابو طالب اور ابو سفیان. حضرت ابو طالب نے اس زمانے میں جب ابھی کچھ خبر نہیں تھی اسلام کی، دین کی، وحی کی، کسی چیز کی، تو جناب رسالت امام نے بلایا جناب جعفر طیار کو. کہا جعفر میں نے سنا ہے کہ آپ کچھ ایسے کام ہیں جو نہیں کرتے. کہا یا رسول اللہ فرمائیں. کہا میں نے سنا ہے کہ آپ شراب نہیں پیتے. کہا نہیں پیتا. کہا آپ بتوں کی پوجا نہیں کرتے. کہا نہیں کرتا. کہا آپ کسی نامحرم کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ حرام کام ہو. کہا نہیں کرتا. کہا کبھی جھوٹ نہیں بولتے. کہا نہیں کیا. کہا کیوں نہیں کیا؟ ابو طالب کی تربیت کا اثر دیکھیں. کیوں نہیں کیا؟ دیکھ کے کرتے یا رسول اللہ جھوٹ اس لیے نہیں بولتا، یہ مردانگی کے خلاف ہے. جو مرد ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. شراب کیوں نہیں پیتے؟ کہا شراب پینے سے عقل ظاہر ہو جاتا ہے، ماں بہن کی پہچان نہیں ہوتی، میں ابو طالب کا بیٹا اس لیے شراب نہیں پیتا. بتوں کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ کہ یا رسول اللہ یہ بیچارے اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، ہمیں کیا فائدہ دیں گے، اس لیے پوجا نہیں کرتا. کہا غیر کے برتن میں آپ نجاست نہیں کرتے. کہا کہ اس لیے نہیں کرتا کہ اگر کسی غیر کی طرف میں دیکھوں گا تو ہماری عورتوں کی طرف غیر دیکھیں گے. یہ تربیت ابو طالب کا اثر ہے. کون ابو طالب؟ سورہ بلد کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، حیدر صاحب بھی تشریف لائے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. سورہ بلد میں ارشاد ہوا پروردگار کا قسم کھا رہا ہے رسول. لا اقسم بهذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی. کس شہر کی؟ مکہ کی قسم ہے، مکہ شہر کی قسم ہے. پروردگار اس شہر کی قسم کیوں کھا رہا ہے جس میں بڑے بڑے مشرک رہتے ہیں، جس کعبۃ اللہ میں بت بھرے ہوئے ہیں، جس دھرتی کے اوپر اکثریت جو ہے بے دینوں کی رہتی ہے، اس کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. آگے خود جواب دیا کہ اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ میرا حبیب اس شہر میں رہتا ہے، میرا محمد اس شہر میں رہتا ہے. بلکہ یوں کہوں کہ رسول کے قدموں نے مکہ کو قسموں کے قابل بنا دیا. نعرہ حیدری.
رسول کے قدموں نے مکہ کو قسموں کے قابل بنا دیا. بس میرے اللہ اسی لیے قسم کھا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کہا نہیں ووالد وما ولد، اس میں اولاد بھی رہتی ہے، ایک باپ بھی رہتا ہے، اس لیے قسموں کے قابل بنا ہے. اب اہل سنت کے تراجم دیکھیں، اٹھائیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت آدم اور اولاد آدم کی قسم کھا رہا ہے اللہ، کیونکہ آدم بھی اسی شہر میں، اولاد آدم بھی اسی شہر میں. یہ بھی مولانا ماشاءاللہ ایت اللہ جلالی کے پاس پڑھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ عادل ہے یا نہیں؟ اللہ عادل؟ اللہ ایسے فرد کی قسم تو کھا سکتا ہے جو کیا ہے ظالم نہ ہو. اللہ کسی ظالم کی قسم نہیں کھاتا، اللہ مظلوم کی قسم کھا سکتا ہے. آدم کی قسم کھائی جا سکتی ہے، قربان جاؤں آدم کی عظمت مقام پہ. کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو حضرت آدم کو نہ مانتا. ابراہیم کی قسم بھی کھا لے، لیکن اللہ آدم کا ایک بیٹا مظلوم ہے، ایک بیٹا ظالم ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ والد کی بھی قسم ہے، اولاد کی بھی قسم ہے. اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ قاتل کی بھی قسم کھائے، مقتول کی بھی قسم کھائے. جب ہمیں کہتا ہے کہ قاتل سے نفرت کرو، مقتول کے ساتھ کیا ہے دوستی کرو، کس طرح اللہ قسم کھا رہا ہے؟ تو پانچویں امام سے پوچھا گیا مولا پھر یہ قسم کہے کی ہے، اللہ کس کی قسم کھا رہا ہے؟ پانچویں امام دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس میں ہم سب ائمہ بھی ہیں، لیکن یہاں جو قسم کھائی جا رہی ہے، یہاں پہ قسم وہ کھائی جا رہی ہے. اللہ کہتا ہے مجھے ابو طالب کی بھی قسم ہے، اولاد ابو طالب کی بھی قسم ہے. اللہ ابو طالب کی قسمیں کھا رہا ہے تو مولانا تلا ہوا ہے ابو طالب کو کافر بنانے کے لیے. کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا تو نقصان کیا کیا؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے فائدہ کیا پہنچایا؟ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے فائدہ کیا دیا اسلام؟ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے نقصان کیا کیا اسلام؟ کلمہ نہیں پڑھا جی، کان میں پڑھ لو. میں تعجب کرتا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ علی جو کل ایمان ہے، جس علی کے وجود سے کائنات جنت میں جائے گی، کیا وہ علی اپنے باپ کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا؟ اتنی بھی مولا علی کی اللہ نہیں مانے گا، سنے گا. وہ علی کے جس کے وجود کی وجہ سے پوری کائنات جنت میں جائے گی، کہ حضرت ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. یہ وہ گھر ہے آل محمد کا کہ جس کو اللہ نے چنا ہے، اور اس گھر کو اللہ نے چن کے کائنات کے سامنے پیش کیا ہے. کہا کہ یہ میں دنیا میں وجود نہیں رکھتا، آ نہیں سکتا، دنیا مجھ سے ظاہری طور پہ فائدہ نہیں اٹھا سکتی، بس میرے مصطفیٰ کو دیکھتے جاؤ، سمجھو جو یہ کرتا ہے وہی میں چاہتا ہوں. کسی نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ہمارے عمل قبول ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو جو میرا مصطفیٰ کرتا جائے ایسے سمجھو پروردگار کر رہا ہے. جو کرتا جائے، جس سے منع کرتا جائے سمجھو کہ پروردگار نے اس سے منع کیا. تو لہٰذا علی کہ باپ وہ ہیں جس نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ کائنات میں ایک نمونہ بنی علی کی اولاد. آج بعض لوگ آپ بھی سنتے ہوں ایسے ہی تہمت لگائے بیٹھے. حضرت عقیل جی چلے گئے تھے علی کو چھوڑ کے. کہاں چلے گئے تھے جی؟ وہ معاویہ کے پاس چلے گئے جی، علی کو چھوڑ دیا جی. تو لہٰذا نعوذ باللہ من ذالک جب علی کو چھوڑ دیا تو پھر اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہی. پہلے تو مجھے دکھاؤ کہ علی کی زندگی میں عقیل نہیں گیا،
کوئی ایک روایت لاؤ میرے آقا علی ابن ابی طالب کی زندگی میں ایک دفعہ بھی جناب عقیل نہیں گئے معاویہ کے پاس، گئے لیکن کیا وہاں جا کے جناب عقیل نے معاویہ کی باتوں کو مان لیا؟ نہیں، عقیل آزمانے کے لیے گیا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ یاد رکھو دشمن تھا علی کا معاویہ، لیکن علی کی معرفت رکھتا تھا، علی کو جانتا تھا کہ علی والے بک نہیں سکتے، علی والوں کو خریدا نہیں جا سکتا، علی والا وہ ہوتا ہے وہ کٹ سکتا ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ آپ نے میسا میں تمار کی مثال دیکھی، علی والا تھا، کٹ گیا لیکن کوئی خرید نہیں سکا۔ ابو ذر غفاری مدینہ بدر ہو گیا، اس کو خرید نہیں سکا کوئی۔ سلیمان فارسی خانہ نشین ہو گیا، اس کو خرید نہیں سکا کوئی۔ عمار یاسر کے اوپر ظلم ڈھائے گئے لیکن خرید نہیں سکا کوئی اس کو۔ علی کے شیعہ وہ ہیں جس کو کوئی آج تک خرید نہیں سکا۔ کیا علی کے بھائی کو خریدا جا سکتا ہے؟ جناب عقیل کو خریدا جا سکتا ہے؟ جناب عقیل کی اہانت کرنا دراصل رسول اللہ کی اہانت کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر اسلام کو عقیل سے زیادہ محبت تھی، بہت پیار کرتے تھے جناب عقیل سے۔ جب جب جناب عقیل کو دیکھتے فرماتے کہ جب میں عقیل کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے، ابو طالب یاد آ جاتے، اور سب سے زیادہ اولاد ابو طالب نے کربلا میں قربانیاں دی ہیں۔ اب شہداء کے نام کے دیکھیں، سب سے زیادہ قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ تو جناب امیر علیہ السلام ایک ایسی حقیقت ہے کائنات میں کہ جس کی معرفت کما حق کو ہو، وہ شیعہ جن کو میرے آقا سید الشہداء کہتے ہیں ہمارے شیعہ ہیں، آپ کو اور مجھے نہیں کہا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم محب ہیں۔ شیعہ جن کو کہا گیا وہ کما حق کو معرفت نہیں رکھتے تھے، تو ہم کیسے معرفت رکھ سکتے ہیں علی ابن ابی طالب کی؟ ہم کیسے کما حق کو علی ابن ابی طالب کو پہچان سکتے ہیں؟ تو لہذا علی ایسی شخصیت ہیں کہ کردار علی کو دیکھیں، عمل علی کو دیکھیں۔ علی وہ ہے جو کام کرتا ہے علی، اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ علی جو بھی کام کرتا ہے اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ یہ کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا علی ابن ابی طالب نے کہاں پڑھا؟ اس کو جناب حمزہ جب شہید ہوئے تو علی ابن ابی طالب نے یہ زبان پہ جاری کیا، آواز پروردگار آئی، جبرائیل جاؤ میرے رسول سے کہو اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا جائے۔ عمل علی، بلکہ یوں کہوں کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ عمل کرتے گئے اللہ قرآن کو بناتا گیا۔ ان کے عمل سے قرآن جو ہے، پورا قرآن ان کے عمل سے بنا ہے۔ قرآن سے دوستی کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کو اتارو۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس سے علی ابن ابی طالب کو محبت تھی، پیار تھا۔ لہذا اہل بیت کا عمل قرآن کا حصہ بنتا گیا۔ علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہے میرا آقا علی کہ ابھی دنیا میں نہیں آتا، ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہے۔ یہ مسئلہ آیت اللہ شیخ بشیر نجفی سے جب پوچھا گیا، کسی ایک مولانا نے یہ روایت پڑھی تو کچھ لوگ خواہ مخواہ محقق ہیں، یہاں بھی شاید آپ میں بھی کوئی ایک آدھا محقق بیٹھا ہو، کچھ لوگ خواہ مخواہ ان کو عادت ہوتی محقق بننے کی، تحقیق کرنے کی۔ کسی نے یہ روایت پڑھی کہ علی ابن ابی طالب ابھی اپنی ماں کے بطن مبارک میں تھے تو علی کی طاقت و قوت یہ تھی، تو یہ اعتراض کر دیا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ابھی علی دنیا میں آئے نہیں، کیسے طاقت و قوت رکھتے تھے۔ وہ روایت کیا تھی؟ وہ روایت یہ تھی کہ جب جب رسول آتے، توجہ سے سنیے گا، جب جب رسول آتے جناب فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی استقبال کے لیے۔ وہاں مکہ کی عورتوں نے، قریش کی عورتوں نے کہا کہ فاطمہ یہ تو آپ کا بیٹا ہے، آپ کو ماں کہتا ہے، آپ اس کے لیے کھڑی کیوں ہوتی ہیں، کیوں استقبال کرتی ہیں؟ بی بی نے دیکھ کر کہا کہ میں نہیں کھڑی ہوتی، یہ بچہ مجھے مجبور کرتا ہے، اماں کھڑی ہو جا میرا رسول آ رہا ہے۔ یہ بچہ مجھے مجبور کرتا ہے، اماں کھڑی ہو جا میرا رسول آ رہا ہے۔ اب ان عورتوں نے پروگرام بنایا، اب دیکھیں گے کیسے اٹھتی ہے، کیسے کھڑی ہوتی ہے۔ کم و بیش 70 عورتوں کا تذکرہ ہے اس حدیث کے اندر۔ یہ آئی اور رسول اللہ وارد ہوئے، انہوں نے کچھ نے بی بی کے شانے اور کچھ نے گھٹنوں کے اوپر زور دیا تاکہ فاطمہ بنت اسد اٹھے نہیں۔ جو ہی رسول اندر آئے، بی بی کھڑی ہوئی، یہ عورتیں دائیں بائیں آگے پیچھے گر گئیں۔ فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی۔ ایت اللہ شیخ بشیر نجفی سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ قوت علی ہے۔ علی ابن ابی طالب وہ قوی ترین شخصیت تھی کائنات میں۔ 2 ایسی جگہ ہیں جہاں علی ابن ابی طالب نے اپنی قوت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ ایک جگہ جب پروردگار کی عبادت میں علی ہوتا، علی اپنی ساری قوت کو اللہ کے سپرد کر دیتا۔ دوسری جگہ جب علی نے اپنی قوت کو پروردگار کے سپرد کیا، جب اپنے ذاتی کام علی انجام دیتے تھے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے کیا خوب جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علی کہتے اسے ہیں جب کار خدا کرے تو علی کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں ہوتے، پھر ید اللہ ہو جاتے ہیں، پھر پاؤں اپنے پاؤں نہیں ہوتے، اللہ کے پاؤں ہو جاتے ہیں، آنکھیں اپنی آنکھیں نہیں ہوتی، اللہ کی آنکھیں ہو جاتی ہیں۔ جب اپنا کام کرتا ہے تو اپنے ہاتھ ہوتے ہیں۔ علی باغ میں بیٹھا ہے، جو کی روٹی نکالی، اپنے گھٹنے پہ توڑتا ہے، ٹوٹتی نہیں۔ سلیمان آئے، یا علی یہ کیا دیکھ رہا؟ کبھی تو اسی ایک ہاتھ سے در خیبر کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی روٹی نہیں ٹوٹتی۔ میرے آقا علی دیکھ کے کہتے ہیں آج میں اپنی قوت سے توڑ رہا ہوں، وہاں اللہ کی قوت سے توڑ رہا ہوں۔ اس جگہ پہ میں اللہ کی قوت سے۔ وہ علی جو خیبر شکن علی تھا، ایک ایسا موقع آیا کہ علی اپنے آپ کو منہ کے بل زمین پہ گرا دیتا ہے۔ وہ موقع کب آیا؟ جب جناب سیدہ زہرا کی موت علی نے سنی۔ جب خبر دی علی کو، حسنین نے، علی زمین پر گر گئے۔ ابن عباس پوچھتے ہیں یا علی کیا ہو گیا؟ خیبر شکن علی اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا۔ دیکھ کے کہتے ہیں ابن عباس تجھے کیا پتا کون دنیا سے چلی گئی ہے؟ علی زہرا کی موت کے بعد ٹوٹ چکا تھا، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا تھا۔ علی کو دلاسے دینے والی، علی کی مدد کرنے والی، علی کی یاور و مددگار زہرا جب دنیا سے چلی گئی تو علی نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا۔ وہ علی تو جناب سیدہ کے بعد کبھی مسجد میں جا کے گریہ کرتے، کبھی محراب میں گریہ کرتے، کبھی زینب کو دیکھتے گریہ کرتے۔ وہ علی آج کی رات جو آنے والی رات ہے، بلکہ کوفہ میں رات ہو چکی ہے،
علی نے اپنے بچوں کو بلایا. آیت اللہ فاطمی نیا نے جب میں قم میں تھا تو ان سے میں نے سنا تھا کہ اپنے بچوں کو بلایا، ایک ایک بچے کو بلا کے وصیت کرنی شروع کی. پھر جناب البنین کو بلایا، کہا کہ البنین میرے پاس آؤ. جب بی بی البنین پاس آئیں تو کہا کہ میرا عباس کہاں ہے، عباس کو بلا کے لے آؤ. عباس سے علمدار آئے، گریہ کرنے والوں، عزاداروں، رونے والوں، یہی شبیں ہیں. ایک آنسو آ جائے تو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو جناب عباس کو قریب بلایا، عباس آئے. پھر رقیہ کو بلایا، کلثوم کو بلایا، زینب کو بلایا. بیویوں کو بلا کر چادروں کے دامن پکڑے. آیت اللہ فاطمی نیا کہتے ہیں کہ عباس کے ہاتھ میں دیے، دیکھ کر کہا عباس ان چادروں کی حفاظت کرنا، ان چادروں کا خیال کرنا، ان چادروں کو سر سے اترنے نہ دینا، کبھی زینب سر عریاں نہ ہو جائے. پھر علی نے ایک ایسا کام کیا، عزاداروں تاریخ کہتی ہے اس سے پہلے کسی باپ نے یہ کام نہیں کیا تھا. پھر علی نے حسین کو بلایا، حسین کا ہاتھ پکڑ کے عباس کے ہاتھ پہ رکھا، دیکھ کر کہا عباس حسین کا خیال رکھنا. اب البنین تڑپ گئی، دیکھ کے کہتی ہیں یا علی یہ کیسی وصیت ہے، عباس چھوٹا ہے حسین بڑا ہے، عباس کے ہاتھ پہ حسین کا ہاتھ کیوں رکھ رہے ہو. دیکھ کے بی بی، جب یہ جملے بی بی نے کہے، دیکھ کے میرے مولا علی کہتے ہیں البنین تجھے کیا پتا کربلا میں میرا حسین غریب ہو جائے گا، تنہا رہ جائے گا حسین. جب حسین غریب ہوگا تو عباس حسین کی حفاظت کرے گا. عزاداروں سنو گے، وہ وقت بھی آیا کہ جب عباس دنیا سے چلے گئے، شمر کے ایک ہاتھ میں عباس کا سر تھا، ایک ہاتھ میں زینب کی چادر تھی. وہاں سے گزرا جہاں حسین لیٹے ہوئے تھے، دیکھ کر کہا حسین تیرا عباس کہاں ہے. پھر وہاں سے گزرا جہاں عباس کا لاشا تھا، فرات پہ دیکھ کر کہا عباس اٹھو اٹھو، جس کی ضمانت دے کے آئے تھے وہ چادر میرے ہاتھ میں، وہ سر میرے ہاتھ میں. عزاداروں عباس زمین سے اوپر آئے، دیکھ کر کہا کاش مجھے حسین نے اجازت دی ہوتی. کس کی جرت تھی زینب کی چادر کو لوٹتا، حسین کے سر کو کاٹتا. عزاداروں سنو گے، آیت اللہ خوئی 70 سال کی عمر میں جب بھی عباس کی زیارت پہ جاتے 2 کلمے کہتے. ایک کلمہ یہ کہتے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے میرا سلام. دوسرا سلام کہتے السلام علیکہ یا شباب الحسین، حسین کی جوانی میرا سلام. نہ حسین رہے نہ زینب کا پردہ رہا. علی نے وصیت کی، البنین نے سر پیٹا، کہا عباس ذرا میرے سینے سے لگو، اور ذرا میں آپ سے پوچھتی ہوں کربلا میں کیا تو زینب کا پردہ بچائے گا. عباس نے دیکھ کر کہا اماں اگر حسین مجھے جنگ کی اجازت دیں گے تو کون ہے جو زینب کی چادر لوٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.